کا انٹروڈکشن یہ بھی ہونا چاہیے کہ بلال لشاری ان کو اپنا باپ کہتا ہے اور میں اس کو اپنا بیٹا ہی کہتا ہوں. آپ کی فیملی کے اندر سے کوئی بھی آرٹسٹ, کوئی ایکٹر, آئی تھنک بلی از دی اونلی ون میں بننا چاہتا تھا, کسی نے قبول ہی نہیں کیا. بڑا شوق تھا ہیرو بننے کا, لیکن ہاں جی بہت واقعی وی سی آر تھے, وہ شاہ رخ تھے, وہ مادھوری ڈانس کرن ادھر ادھر جاون. میں کہ امی جی اے تہاڈا پتر بننا چاہندا سی جے, کہندے نے شرم کر نا شکرا اللہ میاں نے اتنی عزت دیتی ہے. میں کہ عزت دیتی ہے تو مادھوری تو وہ لے گئے نا. مجھے ڈسکو ڈی سی کہتے تھے, میں ڈی سی تھا تو مجھے میرا چیف سیکرٹری چھیڑتا تھا. مولا جٹ کے اندر آپ نے یہ کیوں نہیں کہا یار اچھا میرا بھی ذرا ایک سین تے پا اندر؟ میرا خیال سے وہ آپ ہی کہے گا, انہیں نہیں کیا. دو قدم تم نہ چلے, دو قدم ہم نہ چلے. یار آپ نے وار میں آئی تھنک اس نے آپ کو رول دیا تو اس نے کہا تھا بس اے نہ لگے کہ پیو ہر فلم میں چلتا ہے. ہاں یہ بھی گل صحیح. وہ کیونکہ کترینا منو ٹیلی فون کرن لگ پئی, انہیں کیا ابا خراب نہ ہو جاوے. ایکسکیوز می ود احمد علی بٹ کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ, اور آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. لیکن آج ہماری ایپیسوڈ میں ایک ایسی شخصیت آئی ہوئی ہے جو میں کہوں گا از ٹرولی ویژنری اینڈ اے مین ہو واز ایکچولی ہیڈ آف اٹس ٹائم. اینڈ ان کی خاصیت یہ ہے کہ ہم لوگ سب ایک کسی نہ کسی شہر سے بلانگ کرتے ہیں, بٹ ہی از ون آف دا فیو پیپل ہو ہیو آلویز کنٹریبیوٹیڈ to his roots, his heritage, his culture, and has tried to preserve all of those things. ہیں تو وہ رومانٹک طبیعت کے مالک, لیکن پولیٹیکل کریئر بھی ان کا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ he is also known as the ambassador of cultural activities of Lahore. He was the one who revolutionized بسنت. لاشاری ان کا نام ہے, خاندان تو ان کا ماشاءاللہ بہت ہی لاہور میں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں, بلکہ پاکستان میں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. آج بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان کا انٹروڈکشن یہ بھی ہونا چاہیے کہ بلال لشاری ان کو اپنا باپ کہتا ہے. بلکہ میں کہوں گا ان کا انٹروڈکشن یہ ہونا چاہیے کہ بلال لشاری ان کو اپنا باپ ہی کہتا ہے, اور میں اس کو اپنا بیٹا ہی کہتا ہوں. جی لیڈیز اینڈ جنٹلمین پلیز ویلکم کامران لشاری صاحب. تھینک یو جی, تھینک یو احمد, ویری نائس اینڈ کائنڈ آف یو. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. یو ہیو اے اسٹوری دیٹ میں تو کہوں گا کہ فلم بننی چاہیے اور بلال کو شوڈ ایکچولی پلے یو, بٹ سب چیزیں چھوڑ کے میں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ہم فیسٹیولس کیوں بند کر دیے ہم نے پاکستان کے اندر؟ ہماری رونقیں کہاں چلی گئی ہیں؟ جب آپ تھے رنگ, میں کہتا ہوں رونق, اور آپ نے لاہور کی شکل بدل دی تھی. آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ شروع میں ہی رکھ دیا ہے, پتہ نہیں باقی انٹرویو میں کیسے نبھاؤں گا. لیکن جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اٹ از وین آئی واز ڈپٹی کمشنر لاہور. جی, ہم نے آپ کے سامنے کنال میلہ شروع کیا, بچوں کے بے شمار فیسٹیولز کیے, جن میں ایک میں بلاول بھٹو بھی آئے ہوئے تھے ایٹ دی اوپن ایئر تھیٹر. آل پاکستان ینگ پرفارمنس فیسٹیول تھا, 64 ڈسٹرکٹس پارٹیسپیٹیڈ, اور فوک سانگس اور ڈانسز, اور طارق عزیز اس کے کمپیئر تھے. تو وہ اس لیول کا تھا, کیونکہ میں لیول اور اسکیل کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح 14 اگست پہ 22 floats were brought on دی مال روڈ. جی جی. اینڈ 64 کشتیاں تھیں ادھر ہماری لاہور کینال پہ. پھر ریس کورس پارک میں جشن بہاراں کا سلسلہ رائج تھا, بسنتیں ہو رہی تھیں. بالکل. اور فوڈ اسٹریٹ گوال منڈی تھی, مال روڈ, یعنی اٹ واز این اوپن. ان میں سے کسی میں بھی جن کے میں نام لے رہا ہوں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے لے سکتا ہوں, کسی بھی ایونٹ میں ایکٹیویٹی میں ایک تو نہ وہ کمرشل تھی, کوئی ٹکٹ نہیں تھی. بالکل. اٹ واز لائک این اوپن ہاؤس کارنیول. ٹھیک ہے جی. اور کوئی پولیس اور یہ سیکیورٹی اور جو کچھ آج کل مسائل ہیں کوئی بھی فنکشن کرنے میں, وہ ایک تو میں خود ڈپٹی کمشنر تھا, لیکن آئی کوڈ ٹیک دیٹ رسک اینڈ ڈو اٹ آن دا اوپن وداؤٹ چیکس اور کنٹرولز. جی. تو اب صورت بہت بدل چکی ہے.
اس پچھلے 30 سال میں 25 سال میں پولیٹیکل ایونٹس اور ریلیجس ایونٹس نے تو بہت ترقی پائی ہے اس ملک میں. ہاں جی. یعنی وہ اگر چھوٹے ہوتے تھے تو بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ہاں جی. اچھا, بہت فروغ پایا انہوں نے ماشاء اللہ. لیکن جو سوشل اور کلچرل ایونٹس ہیں اور ایون نیشنل ایونٹس آف دس کائنڈ, وہ اب بہت ہارس اینڈ کیٹل شو سرکسز ہوتی تھیں, سرکسز تھی, بسنت تھی, پیرو بردرز کا وہ فیسٹیول ہوتا تھا. میں وہ ایک کوائن کی ہوئی ہے ٹرم کہ ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم اس کا ایک ہی سولوشن ڈھونڈتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں. بند مینجمنٹ از دا بیسٹ مینجمنٹ ان پاکستان. اس میں ہم سول سرونٹس بھی اور پولیٹیکل باسز بھی یہ سب اس کے ماہر ہو چکے ہیں. کیونکہ وہ سوشل اور کلچرل ایونٹ ہے. وہ پولیٹیکل لوگ آپ نہیں بند کرتے, اس میں کتنا بھی بڑا گولیاں لگ جائیں پھر بھی وہ چلتے رہتے ہیں. اسی طرح ریلیجس میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن یہ سوشل کلچرل ایکٹیویٹی کی ویلیو ہی نہیں ہے. وہ اس کا احترام, عزت یا اس کا جیسے کہتے ہیں کوئی اس میں اوننگ اپ وہ نہیں ہے. سو بسنت ہے بھائی, ٹھیک ہے, اس میں ایک پرابلم آئی ہے تو کیا وہ تورا بورا میں ڈور بنتی ہے؟ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہمارے ہمسائے ملک میں وہ 10 ڈسٹرکٹس میں بسنت مناتے ہیں. بالکل. تو وہ کوئی سائنس ہے, اس میں ایک ڈور ہے اور ایک, لیکن اس کو چونکہ ہم نافذ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم روٹ چکے ہیں اپنی کیا کہنا چاہیے ایک سوشل ہیپینس سے, پرسنل ہیپینس سے نہیں روٹے ہوئے. سر آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بیٹے یہاں ہنسنا ایک گالی بن چکا ہے. دیٹس رائٹ. تفریح جو ہے گناہ ہے. آپ کھلتے ہنستے گاتے لوگ بہت کم ملیں گے. اگر گانوں کا پروگرام بھی ہو رہا ہے تو لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی مطلب ہے پریزنٹیشن یا کوئی ایک تقریر سن رہے ہیں. ان میں وہ فلیئر ہی نہیں ہے, وہ ایک ایز نہیں ہے. اور جھومنا گانا خاص طور پہ فزیکل سائڈ پہ تو میں کہتا ہوں ہم نہ ہی ناچا کریں تو اچھا ہے. ایکسکیوز می, کیا آپ کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے؟ Well, have no fear. الجلیل ڈیولپرز آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے پاکستان کا فرسٹ پرپس بلٹ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ, لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی. A perfect real estate opportunity for the entire family. جہاں ہوگی لائیو پرفارمنسز, concerts, film studio, theme parks and much more. For further details, call us now. Now back to excuse me. یقین کریں شرم آتی ہے کیونکہ جب میں کئی دفعہ یہ جو چائنا یا ٹرکی سے جو ہیڈز آف اسٹیٹ آتے رہے تو آئی واز آسکڈ ٹو سارٹ آف ارینج دیئر پرفارمنسز جو ہوتی ہیں اسٹیٹ پرفارمنس. کس کو کریں اور کن کو دکھائیں؟ چائنا کے پریزیڈنٹ کو, ٹرکی کے؟ لک ایٹ دیئر کیلیبر ان دس فیلڈ. ہاں ووکلسٹ میں ابھی بھی لوگ ہمارے چند اچھے ہیں. ہاں جی. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, دیر از سم پرابلم ود اس کہ ہم نے غصہ اور روک تھام, بیریکیڈز, بیریئرز اینڈ این او سیز کا ملک بنا کے رکھ دیا ہے. اور ایک چیزوں کو چلانا, ہونے دینا, اس میں خوش ہونا. اینڈ اگین آئی ایم سیئنگ فار دی کولیکٹیو ہیپینس دیر از اے پرابلم. پرسنل ہیپینس میں نہیں, کنڈا لگا کے ہر کوئی ہر طرح کے مطلب ہے محفلیں ہو رہی ہیں. So I am very unhappy that we have lost بسنت kind of 100 festivals پاکستان کے ملا لیں تو ایک بسنت پر پورے نہیں اترتے. کیا بات. تو اسی سے ایک انٹرنیشنل نیم امیج, میں تو خود پتنگ اڑاتا بھی نہیں, it's not my personal shock or something like that, but I can see how my country was gaining name and image and economy and jobs اینڈ رونق اینڈ میلہ. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی ہے جب آپ مختلف ہم طبقات میں بٹے ہوئے ہیں جی, لیکن وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی اوکیزنس تو ہونے چاہیے. باہر کے ملکوں میں اربن سپیسز ہوتی ہیں جہاں لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں, اسکویئرز ہیں, پیازاز ہیں, اور اب لسٹر اسکویئر ہے, ٹروفیلگر ہے, ویسے ادھر مجھے بتائیے کہاں آپ نے ایسا ماحول دیکھا ہے؟ ایک جگہ ہم نے بنائی تھی جس کا نام ہے گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ. فوڈ اسٹریٹ کا تو نام ہے لیکن وہاں امیر و غریب, برقعے والے سے لے کے فیشن والے, سب طرح کے لوگ اکٹھے, ایسے پیڈسٹرنائز جگہ تھی اور گھومتے بیٹھتے تھے. وہ بھی بند کر دی گئی. تو یہ بند کلچر جو ہے, دس از اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرس.
اس لیے ہم وی آر ٹرننگ انٹو اے سک سوسائٹی. جی آئی ایگری ود یو, آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. سر تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں. سینٹ اینتھنیز کے آپ پڑھے ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ نے اپنا گورنمنٹ کالج کے بعد پھر آپ باہر اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے چلے گئے. پاکستان آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یار میں نے ایجوکیشن کے بعد واپس آنا ہے, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا ہوں میں باہر لانگے ہوں تو میں باہر ہی رہوں گا. پتہ نہیں کیا ہے کہ مجھے یقین کریں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی خیال زندگی میں نہیں آیا کہ میں گھومنے کا بہت دفعہ ہے, اور جب میں چھوٹا تھا اور اب تک مجھے باہر جانے کا بہت شوق ہے, لیکن باہر رہنے کا ذرا بھی نہیں ہے. بلکہ جو مجھے سب سے لمبا طویل عرصہ باہر رہنا پڑا جب میں ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی میں مڈل مینجمنٹ کورس پہ MS ڈگری ان پبلک ایڈمنسٹریشن کرنے گیا, تو 1.5 سال رہنا پڑا. او گاڈ, اور بھی کر لے نہیں جی, پھر بیوی نو لے آیا. اچھا اس سے شادی ہو گئی تھی آپ کی؟ ہاں جی ہو گئی ہوئی سی. تو پہلے 3-4 مہینے میں انہوں چھڑ کے گیا, میں کیا نہیں کہ تو رہ تھے, تو پھر میں انہوں نس کے بلا لیا, میں کہ تو آ جا, میرا گزارا نہیں. تو لیکن ود اور وداؤٹ آئی ٹیل یو اٹ واز اے ٹیریبل ایکسپیرئنس, ایکسیپٹ آئی لوڈ دی ایکسپیرئنس آف ٹریولنگ اینڈ آل دیٹ. بٹ باہر رہنا میرے مزاج کے بالکل, اور میں نے ایک دن کر کے گزارا اور واپس اپنے ملک میں آیا. ابھی بھی میں اپنی طرف سے 15 دن کے لیے باہر جاتا ہوں تو 5ویں دن گھڑی دیکھتا ہوں کہ یار کب میں نے واپس جانا ہے. آئی لو مائی اون کنٹری. وہ زبان نہیں باہر بولنے کو ملتی, کتنی دیر آپ ڈنگا انگریزی بولتے رہیں, وہ کھانا نہیں ملتا, وہ پھیکے کھانے کب تک کھاتے رہیں, وہ واش روم نہیں ملتا, وہ جڑا مسلم واش روم کے اندر. ساؤتھ ہال نہیں گئے؟ ساؤتھ ہال تو سارا کچھ ہے, بس پھر آئندہ اتنے بکنگ کرایا کر. اینی ویز یو ہیو آلویز بین اے ویری پروگریسو politician. Well, I wouldn't call it politician. Not at all. اچھا anyways. But I've always seen you very progressive. آپ ہمیشہ سے آپ کا اسٹانس بھی جو رہا یہی رہا کہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو آگے لے کے آؤ, اوپن تھنکنگ کو آگے لے کے آؤ, لیٹس سیلیبریٹ آور کلچر رادر دین کہ بند کمروں میں یہ کر دو. ڈو یو تھنک دس واز یور اپ برنگنگ؟ آپ جس میرا خیال ہے اس کا بہت چھاپ جو ہے میرے اپنے گھر سے, میں جس گھرانے سے تعلق ہے, مزنگ میں ہم رہتے تھے جی, ادھر ایک ہماری کوٹھی تھی جو اب ہم نے شاپنگ سینٹر میں بدل دی ویری انفارچونیٹلی. لیکن اس کوٹھی کے ارد گرد ایک محلہ تھا, سرفراز نواز کے کرکٹر جو ہے اس کے ساتھ ہماری دیوار کے, بلکہ ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ویڑے کی پروڈکٹ تھی, کیونکہ اس سارے محلے میں ایک ہی ویڑا تھا, وہ ہمارا تھا, اور وہ کھلا ہوا ویڑا. میں جتنی آپ کو باتیں اگر وہاں کی بتاؤں, اتنا کھلا پن لاہور کے کسی گھر میں مشکل سے ہوگا جتنا اس گھر میں تھا. اچھا, یعنی ہم آئے گھر میں داخل ہوتے تھے تو باہر والا جو جس کو میں بیڑا کہہ رہا ہوں, انٹری والا, اس میں 2-3 گاڑیاں پتہ نہیں خدا جانے کس کی کھڑی ہوتی تھیں, کیونکہ مزاق بازار میں جا رہے ہوتے تھے, وہ ادھر ہی پارکنگ نظر آتی تھی, ادھر کھڑی کر دیتے تھے. 15-20 موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی تھیں, کون کب کہاں. ایک میرا دوست, اور ہمارے یہاں مہمانداری بہت ہی تھی, کھلی گھر تھا. سو اٹ واز این اوپن ہاؤس. اپنی امی کو بھی ہم جگ امی کہتے تھے, کیونکہ ہر کوئی جو آتا تھا امی امی. اور ہم 4 بھائی ہیں, تو جو بھی ہمارا دوست آتا تھا, تو میرا 5واں پتر ہے, تو ہم امی کو کہتے امی تھوڑے کنے کو 5ویں ہے نے, کوئی ایک باری دس دو. تو سو واٹ آئی مین از دیر واز ملازموں سے بھی ہم کھیل رہے ہیں, بائی ریڈی والوں سے کھیل رہے ہیں, ہر قسم کے ہر کلاس کے لوگوں سے. تو یہ جو اوپننیس تھی نا, گھر کا کھلا پن تھا, جو میں نے اپنے ماں باپ سے, بہن بھائیوں میں ہم سب نے دیکھا. تو وہ پھر سروس میں بھی, حالانکہ بیوروکریٹس کا ذرا اسٹائل اور طرح کا ہوتا ہے, لیکن مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے ٹو بیکم اے بیوروکریٹ. میں ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہوں, اصل تو میں بڑا ایک کھلا ڈلا اور تماشے والا شخص ہوں. نہیں, آپ کے اندر ایک اداکار ہے, پراپر اداکار. تو وہ سو آئی تھنک دیٹ از ون تھنگ دیٹ براٹ اوپننیس ان می. اور میرے جتنے پروگرام ایونٹس جو کہ میں نے بے شمار لائف میں کیے ہیں, ان میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں کسی چیف منسٹر کے لیے کر رہا ہوں. دے ور آؤٹ ان دی اوپن بیکاز آئی لو پیپل. ابھی بھی لاہور فورٹ میں آپ چلے جائیں, وہ ہسٹری بنائٹ کا ہمارا ایک پہلی دفعہ یہ رائج ہوا ہے کہ رات کو آپ ایلیمنیٹڈ فورٹ کو دیکھ سکتے ہیں, 2 گھنٹے کا وہ ٹرپ ہوتا ہے. اسی طرح جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہیں, ہیر گائکی ہوتی ہے ہر سنڈے حضوری باغ جو ہم نے کی ہوئی ہے, اٹس اوپن فری. اور
ہاں کہیں ٹکٹ کبھی لگانی وہ ضروری ہو جاتی ہے, لیکن دے آر ناٹ ڈائریکٹیڈ ٹورڈز شوئنگ آف ٹو سم مائی سینئر کہ میں نے چیف سیکرٹری, پرائم منسٹر, چیف سیکرٹری. اٹس دا پیپل. آئی لو پیپل. میں جم خانہ میں الیکٹ ہوا ایز پریزیڈنٹ تو ایک دم لوگ آنا شروع ہو گئے. وہ لوگوں نے کہا نہیں, یو ایکچولی چینج جم خانہ ایک سال کے اندر, کیونکہ وہ ہر سال ہی الیکشنز ہوتے ہیں, اینڈ یو ور آئی تھنک آپ 2 سال کے لیے بھی الیکٹ ہوتے ہیں. 3 سال. ہاں, آلموسٹ 3 سال کے لیے. سر آپ کے بھائیوں کی بات کرتے ہیں. آپ کے خاندان, یو آلویز بین افیلیٹڈ ود امیوزمنٹ پارک, یور فیملی از آلسو افیلیٹڈ ود سنیما, یور آرٹس اینڈ کلچر کے اندر بہت آپ لوگوں کی انوالومنٹ ہے. حالانکہ آپ کی فیملی کے اندر سے کوئی بھی آرٹسٹ, کوئی ایکٹر یا کوئی اس طرح کا نہیں آیا. آئی تھنک بلی از دی اونلی ون. میں بننا چاہتا تھا, کسی نے قبول ہی نہیں کیا. بڑا شوق تھا ہیرو بننے کا, لیکن ہاں جی بہت واقعی میں انٹرویو دینے بھی گیا تھا, لیکن سر نہیں سر چھوڑو, کیا ہوا تھا بتائیں. وہ ہے جی کہ منو, بلکہ پہلے تو دساں کہ ایک دن میں ٹی وی ویکھ رہا, میں ڈپٹی کمشنر سا تھا لاہور. اچھا, اس لیے بن گئی سی. نہیں میں ایک اور گل وچ یاد آ گئی ہے. نہیں یہ دسو نا ہیرو والی گل. اچھا پہلے چلو ہیرو والی دسنا. تو وہ میں سی ایس ایس کر رہا سا, اینڈ آئی واز ناؤ ان دی اکیڈمی, سول سروس اکیڈمی. تو وہ ایک فلم آئی جن بابرا شریف اور محی الدین, غلام محی الدین, پتہ نہیں عشق تیرا میرا نام ہے عشق, کوئی ایسا جا اندر چو جفے بڑے پاندا ہے انہوں, اور وہ بیچاری نو کینسر ہوندا ہے, لیکن انہوں اتنا افسوس ہوندا ہے کہ وہ چھڑدا ہی نہیں انہوں تھرو آؤٹ. وہ اس قسم دا ہوندا, بہت زیادہ. چائنا میں بھی ریلیز ہوئی تھی. ہاں آئی تھنک سو. میں کہاں یار میں محی الدین نو ویکھاں, پھر اپنے آپ نو ویکھاں, میں کہاں یار میرا خیال ہے کہ آئی کین آلسو pass for a hero if he can, why not me also. اور ادو میں چنگا بھلا ہی ہونا چاہے, ہون دوسری نہ منو. I'm talking when I was only 22 years old. Mashallah, you're still a very good looking man. man. Well, kind of. So I walked up to ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ look at me ਹੈਗੇ ਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ. ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ. ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਗੁਲਬਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜੀ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ. اچھا گل صاحب کے پاس وہ ڈائریکٹلی تسی پہنچ گئے. میں انہوں نے فون کیتا, مجھے ٹائم مل گیا, تو کہتے ہیں ہاں ینگ مین کس طرح ہے آپ, کیا ہے یہ وہ. سو آئی سیڈ سر میں نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ ینگ ٹیلنٹ کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹ ہیرو بھی لے لیتے ہیں, تو ذرا مجھے دیکھے. And he looked at me and he said اچھا بتائیں. میں نے کہا جی so consider me if you have a movie I would like to play some major role, the lead role. اچھا. تو he said well آپ تو کہہ رہے ہیں آپ سول سروس میں آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا جی یس, تو پھر کیا کریں گے اس کا. میں نے کہا جی اگر آپ میرا ٹھیک کریں گے تو میں شاید پھر سوچ لوں, میں چھوڑ بھی دوں, لیکن اگر آپ نے مجھے ایسے کوئی سائڈ رول دیا تو پھر تو نہیں. تو کہنے لگے کہ دیکھیں اب ہمارے یہاں ٹیلی ویژن آ چکا ہے, تو میں آئی نو سم ویری گڈ پروڈیوسرز, میں آپ کے ان سے رابطہ کراتا ہوں, تو آپ سال ایک ادھر ذرا کریں اور پھر آئیں, پھر انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں یہ وہ. خیر پھر میں نے کہا یہ پرسو کرنا تھا نا. نہیں پھر آپ نے بدلا لیا بلال لشاری کی شکل میں. میں کہا ٹھہرے 10 سال بتا دوں. تے وہ پھر ایک باری میں ٹی وی ویکھ رہا اپنی والدہ دے نال, وہ وی سی آر تے وہ شاہ رخ تے وہ مادھوری ڈانس کرن ادھر ادھر جاون. میں کہا امی جی اے تہاڈا پتر بننا چاہندا سی جے. کہندے نے شرم کر نا شکرا, اللہ میاں نے اتنی عزت دیتی ہے. میں کہا عزت دیتی ہے تو مادھوری تو وہ لے گیا نا. تو وہ بڑی ڈانٹ پٹی جی مجھے اپنی والدہ سے. تو اینی ویز سو دس از ہاؤ اٹ از. تو وہ کھلا پن اور رونقیں, یہ جو آپ فیملی کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ اگر غور کریں یہ سب میں تھوڑا سا کوئی آرٹ کا اور آرٹ کے ساتھ ایک رونق کا بھی. اب مائی بردر ہی کیم اپ ود دس سوزو واٹر پارک. جی بالکل. سو انٹرٹینمنٹ بزنس میں جانے کا شوق. پھر دین ہی ڈیولپ دس لکسس گرینڈ ہوٹل جو آج ہنزا میں بڑا کامیاب ہے. تو ایون دا سنیماز آلسو. اور مائی سسٹر از رائٹنگ ابھی بک اس کی شائع ہوئی ہے چٹھیاں کے نام سے. تو وہ شی ریمنسنس دی 60s and 70s آف لاہور. وہی اسی کوٹھی کی باتیں, مزنگ کی باتیں.
تو لکھنا پڑھنے یا ایکٹ کرنے کا مجھے تھوڑا سا ریسیٹیشن کا ان چیزوں کا شوق ہے, لیکن آئی لو my service because it has given me great opportunity to hold lots of cultural events and programs. کئی لوگوں نے تو یہ کہا کہ مجھے ڈسکو ڈی سی کہتے تھے, جب میں ڈی سی تھا تو مجھے میرا چیف سیکرٹری چھیڑتا تھا, وہ ان دی گل کر رہے ہو ڈسکو ڈی سی دی, اچھا یا یہ جی سیکرٹری مٹیریل نہیں ہے, یہ بس میلے ٹھیلے بہت, بٹ آئی لو ڈوئنگ دیٹ اینڈ واٹس رانگ اباؤٹ اٹ. I mean, anybody can be a secretary or a deputy secretary. You don't require any skill for that. But to do these kind of things, because the soft side of Pakistan has been so much neglected by the bureaucracy, by everybody, کہ اس میں جو سب سے جس کو سزا دینی ہوتی ہے اس کو کلچرل یا ٹورزم اور ایسی جگہوں پر لگا دیا جاتا ہے, اسی منسٹر کو, اسی سیکرٹری کو. اور بٹ آئی ہیو اسٹیڈ, میری شناخت ہی ایسی جگہ سے بنی, حالانکہ میں 5 دفعہ ڈی سی وغیرہ رہا ہوں, لیکن پیپل ڈونٹ نو می فار دیٹ اینڈ آئی ڈونٹ ٹیک پرائڈ مچ ان دیٹ. دا ریئل ٹرننگ پوائنٹ اینڈ مائی آئیڈینٹی کیم تھرو اے نان جاب. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور وہ نان جاب کیا تھی جس کا پورے افسانے میں ذکر ہی نہیں تھا, اور وہ تھی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی. بالکل, کہ لاہور میں پہلی دفعہ ایک خوبصورتی کے لیے لاہور کی, جب یہ سڑکیں وغیرہ شہباز شریف صاحب تعمیر کروا رہے تھے, تو انہوں نے سوچا بھی مجھے ایک علیحدہ آرگنائزیشن بنانی چاہیے جو ان چیزوں پر توجہ دے. آپ کا آفس بھی ریس کورس پارک میں, وہ تب وہ پھٹیچر صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر رہتے تھے, اب آج وہ لاہور کا بہترین آفس, خوبصورت ترین, اس کو ہم نے سیٹ کیا. تو اور پھر چوک چوراہے اور گرین بیلٹس اور یہ میلے اور چیزیں, اور روڈ فرنیچر کو ٹھیک کرنا, سائنیجز کو ٹھیک کرنا, ان ساری چیزوں میں ترتیب. اور کوئی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ابھی ہم لوگوں نے انٹرویو کیا یوسف علی صاحب کا, اینڈ میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ اگر واقعی کسی نے وی ور ایکچولی پریزنگ ہم کہ جی انہوں نے میوزک بڑا پرزرو کیا, ہسٹری کلچر بڑا پرزرو کیا, لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ یار کامران, the way he preserved Lahore and the way he brought out the face of Lahore to the world, اس کے علاوہ اور واقعی کوئی نہیں کر سکتا تھا. ویل جی, ویری کائنڈ آف ہم. میرا خیال ہے یہ ہم دونوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوا ہے, میں ان کی تعریف کرتا ہوں. حالانکہ سلی صاحب کڑی دے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کرتے. گل ہے, میں تسی صحیح کہندے ہو. سو کڑیاں میرے تو ناراض ہو جانی کہ تو ساڈے کول چوری کر گیا کچھ. بٹ آئی ریئلی ایڈمائر دیٹ مین کہ یو سی ہمیں تو پبلک پلیٹ فارم مل جاتا ہے اور پبلک ریسورس ملتا ہے, بہت ساری فیکٹرز ہیں جو, وہ دوسری بات ہے کہ سول سرونٹس اس کو اس طرح یوز نہیں کرتے. جی. لیکن انہوں نے ایک اپنی حویلی کو اسی طرح, اتنی تو نہیں لیکن اسی طرز کی حویلی ہماری بھی, جس کو میں مزنگ کہہ رہا ہوں, میں خود نہیں پرزرو کر سکا. جی, ہم 4 بھائی ہیں آپس میں, وہ ونڈی پہ جانا اور اس قسم کا کام, اور وہ آج شاپنگ سینٹر ہے. تکلیف ہوتی ہے یہ, پر یقین کریں میں اس طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں, جاتا نہیں ہوں. لیکن انہوں نے کس طرح اپنی حویلی کو پرزرو کیا ہے. انہوں نے اس کو لاہور کا ایک, آپ سمجھ لیں اس کا ایک ایسا بزنس ماڈل بھی بنایا ہے. اس کا سسٹم, ان کی کوٹھی ہے گلبرگ میں, وہ ادھر نہیں جا کے رہتے, ٹھیک ہے نا, ہی از اے ویل ٹو ڈو مین. اس کو کیا ضرورت ہے کہ ایک اس جگہ پہ جائے جہاں پہنچنا ہی مشکل ہے. لیکن دیٹ شوز ہز لو ود ہز روٹس, ود دیٹ محلہ, پھر ان لوگوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. سو آئی تھنک ہی از پلیڈ اے گریٹ رول. اینڈ الحمد للہ ایٹ دی گورنمنٹ لیول آئی ہیو بین لکی ٹو گیٹ دس اپرچونیٹی. ابھی بھی آئی ایم ڈوئنگ دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ. آپ نے ماشاء اللہ جو آپ نے ٹائم دیکھا لاہور کا, اور جو خوبصورتی آپ نے دیکھی, ایون آپ نے زیادہ ٹائم آپ نے سندھ میں سرو کیا, آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری نئی جنریشن کے پاس واقعی وہ ایکسیس ہی نہیں ہے, وہ جو اولڈ لاہور کا تھا, جو چام تھی, ان کو وہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں. ایون جو جین زی ہے, جو ایک ہے جن بیچاری نہیں آ رہی, ان کو آپ بسنت کا کیا, ان کو دے ہیو نو آئیڈیا, دے ہیو نو کلو. دیٹ از ٹرو, اٹس انفارچونیٹ. دیکھیں نا, بسنت کو ختم ہوئے میرا خیال ہے کچھ 16-17 سال, کم از کم 18 سال ہو گئے. جی. تو دیٹ مینس جو کوئی 20-22 سال کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے,
اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ وہ چیز تھی جس سے ہم سب پیدا ہوتے ہی دیکھتے تھے, اور 500 سال سے یہ چیز تھی. بالکل. So this is one example, but many other things our new generation is disconnected with. اور اس میں میرے خیال سے میں ایکچولی بسنت کی تو بات کر ہی نہیں رہا تھا, میں تو بات کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کا وہ جو کلچر تھا, ہم لوگ کی جو اپ برنگنگ تھی, درست بات ہے, وہ آگے پاس آن ہی نہیں ہو رہی. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم وی نیڈ ٹو ٹیک پرائڈ ان آور کلچر. آپ جس چیز کو اون اپ کرنے سے گھبرائیں گے, شرمائیں گے یا کنفیوزڈ ہوں گے, تو وہ اس کو پاس آن کرنا جو ہے, ایون پنجابی لینگویج جو ہے, ہم اپنے بچوں کو نہیں پاس آن کر رہے. پنجاب کے رہنے والے لوگ ہم بابو کلچر میں زیادہ آگے نکل گئے ہیں. بھئی آپ جتنا مرضی بابو بنائیں, انگریزی سکھائیں, فارسی اور فرانسیسی سکھائیں, لیکن جو آپ کی مادری زبان ہے وہ تو سکھائیں نا. جی بالکل. اور یہ سینٹرل پنجاب کا زیادہ مسئلہ ہے. ورنہ میرے دوست ہیں جو واہ سائڈ پہ یا ایون ادھر سرائکی سائڈ پہ, وہ کتنے بھی باہر پڑھ لکھ کے چلے جائیں, کتنی ویل ٹو ڈو فیملیز ہوں, وہ اپنی زبان نہیں چھوڑتے, پوٹھواری اور یہ سرائکی. لیکن یہ جو پنجابی سینٹرل ہے, اس کا ایک تو نہ ہم نے اپنی زبان منتقل کی ہے, نہ ہی اپنے جو ادوار ہیں یا جو طور طریقے یا اطوار ہیں وہ چیزیں آگے. فار انسٹنس اگر میں آج سروے کروں کہ ورلڈ سٹی کو, اندرون لاہور کو, لاہور والوں میں کے بچوں نے کتنوں نے دیکھا ہے آج تک, تو میرا اپنا گیس ہے کہ 10% سے زیادہ نہیں ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی کسی وجہ سے بھی اندرون لاہور گئے ہوں. تو اتنی بڑی یونیورسٹیز اور اسکولز اور کالجز ہیں, تو دے شوڈ ٹیک دیم ٹو. اور اب تو ہم نے تھوڑا سا اس کا حصہ بڑا قابل دید کر دیا ہے, بہت زیادہ بہتر. ٹھیک ہے نا, یہ دہلی دروازے کے ساتھ جو شاہی حمام اور گلی سرجن سنگھ اور باہر سے لوگ آ جاتے ہیں دیکھ. تو ہمیں اپنا, فار انسٹنس میں یہ بھی غور کرتا ہوں کہ جو دیکھنے آتے ہیں وہ غیر ملکی ویسٹرن امبیسڈرز آتے ہیں. ہاں جی بالکل. مسلم امبیسڈرز نہیں آتے. پھر مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہم ساروں کو کچھ اپنی ہسٹری سے, تجسس سے, ایک ٹریولنگ سے یا ریسرچ سے کچھ اتنا انس نہیں ہے. ہم مری جا کے خوش ہو جائیں گے, بس سمجھتے ہیں یہی ٹریولنگ ہے. بالکل بالکل. اور برگر کھا لیا, گٹار بجا لیا, بس بھئی یہ ٹھیک ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, یہ بھی کرے, لیکن کچھ جاننے کا کچھ اس تردد تو کریں. آئی تھنک جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ فیسٹیولس کے اندر سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہوتی تھی کہ جب بسنت ہوتی تھی تو لاہور 2 چیزوں میں ڈیوائڈ ہوتا تھا, نہر کے اس طرف اور نہر کے اس طرف. ٹھیک. اور آپ کا پورے کا پورا میرا خیال ہے 70% لاہور مائیگریٹ ہوتا تھا اندرون شہر میں. ٹھیک. اس کو 3 دن وہ ایکسپلور کرتا تھا, چھتیں بکتی تھیں, فیسٹیولز ہوتے تھے, کھانے آ رہے ہیں, انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں, یورپ سے ہوٹلنگ ہو رہی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. فیسٹیولز جب تک نہیں ہوں گے ہمارے ملک میں, آپ کس طرح اپنا ہی ملک اپنے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں؟ بالکل بڑھیا. تو جی اگر کوئی اندرون شہر جا رہے تھے, پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی جی نہاری کھان جا رہا ہے. ٹھیک بات. تو سو یو ہیو ٹو کریٹ ایونٹس اینڈ اوکیزنس فار پیپل ٹو گیٹ ٹوگیدر. سوشل کوہیژن بھی اس سے آتی ہے, آپس میں ٹوگیدرنیس آتی ہے, ایک فیملی کی فیلنگ ہوتی ہے. اور باہر کے ملک بھی اگر آپ کے ساتھ جڑنے کا یہ طریقہ ہے. ہم ایک کنویں کا مینڈک بن کر رہ گئے ہیں, نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے, پھر بھی ہم چلے جاتے ہیں, دبئی چلے گئے جی, ادھر سے تو کوئی. کسی نے ایمبیسڈر آف ٹرکی کو پوچھا کہ جی ہم بڑے آپس میں محبتی لوگ ہیں, اتنی دونوں بھائی ہیں, تو ہم تو جاتے ہیں, آپ کے لوگ کیوں نہیں ادھر آتے؟ میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ کانٹروورشل سوال کرنے لگوں. آپ نے شہباز شریف صاحب کی بھی حکومت دیکھی, آپ نے مشرف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, آپ نے ہلکا پھلکا سا کہتے سندھ کے اندر بھی لوگ دیکھے. سب سے زیادہ پروگریسو تھنکنگ اینڈ پرو پاکستان ایکسپیرئنس آپ کو کن کے ساتھ ہوا؟ مجھے آئی تھنک ایک تو شہباز شریف صاحب کا جو اینتھوززم ہے وہ بہت امپریس کیا. میں نے پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل ایگزیکٹو کو اس طرح دیوانہ وار کام کرتے دیکھا. ہاں کیا بات ہے. ہم بالکل جیسے ایک بندے کو نیند نہیں آ رہی اور وہ ایک
چل پڑا ہے اس اور وہ پھر روپ میں نے بھی دھارنے کی کوشش کی جب میں سی ڈی اے کا چیئرمین تھا. میں بھی صبح 6:30 بجے سڑکوں پہ باہر نکل آتا تھا. وہ 6 مہینے کی تھا, پھر میرا شکل ہی بدل گئی, میں کیا بس. لیکن اسی طرح مشرف صاحب کو بڑا پروگریسو دیکھا. آلدو ان کا اسٹائل آف ایڈمنسٹریشن بڑا مختلف تھا کہ وہ ہینڈز آن نہیں تھے بالکل, اتنی کلوز سپرویژن نہیں تھی, لیکن بہت سپورٹیو تھے بہت. اور میں 5 سال چیئرمین سی ڈی اے رہا, جہاں 5 مہینے رہنا بھی کوئی آسان نہیں ہے. اٹ واز ڈیورنگ ہز ٹائمز, تو بڑی ان کی مجھے بیکنگ تھی. اور لیکن کبھی وہ میرے پروجیکٹ کو جانتے ہی نہیں تھے, دیکھتے ہی نہیں تھے, لیکن ہی بلیوڈ ان می اینڈ ہی لیٹ اس ورک. سو آئی تھنک یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ٹرسٹ کرے کہ ہاں یار ڈو یور ورک. اینڈ آئی تھنک the one thing that you should do as political executive is to take your time to select somebody. بڑے غور سے سوچ کے کس جاب کے لیے, ہر جاب کے لیے تو میں سوٹیبل نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں ہو سکتا, لیکن اگر اس کو سوچ کے آپ نے لگایا کہ یہاں یہ سوٹ کر, پھر اس کو وہاں پر چلنے دیں اور روز روز اس کی پیچھے نہ لگے. اور میں نے ایک دفعہ بابر علی صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے اتنے سارے کام بیک وقت دیکھ لیتے ہیں اور اتنی ایکسلنس لے آتے ہیں. وہ ان کا کامران, آئی ڈونٹ ڈو ایوری تھنگ مائی سیلف, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن میں ایک کام ضرور خود کرتا ہوں کہ سلیکشن آف پیپل. اس وقت کوئی لحاظ, کوئی رشتہ داری, کچھ نہیں ہوتا. وہ کر کے پھر ان کو ہم ایجنڈا دے دیتے ہیں, بھائی یہ کام ہے, اور سال بعد پوچھتے ہیں تو وہ کام اکثر ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ہے. اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں جو ہمارے موجودہ کا ذرا اچھا نہیں لگتا ذکر کرنا, لیکن یہ چیف منسٹر جو کیئر ٹیکر ہیں, آئی سی لاٹ آف زیل ان دیٹ مین. مطلب اتنی کوئک ڈسیشن میکنگ, رننگ اراؤنڈ, فالو اپ. So I'm enjoying these days very much. But you're not part of any office at the moment. I am holding this office of Director General World City Lahore Authority, which mean اندرون لاہور کا جو انتظام ہے یا اس کی اتھارٹی ایک علیحدہ بنائی گئی ہے, وہ پچھلے 10 سال سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. سر, ہم لوگوں نے پاکستان کا ہمیشہ سے رومانس رہا ہے, اسپیشلی دا پیپل ان دی آرمی. ایک بڑا رومانس ہمارے بیچ میں رہا ہے, اور وی ہیو آلویز آئیڈیلائزڈ آور آرم فورسز. ریسنٹلی یہ جو بیچ میں ایک دونوں کے بیچ میں ایک کہہ لیں کہ ناراضگی اور یہ علیحدگی اور تھوڑی سی دوریاں آئی ہوئی ہیں. بہت عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن بیکاز یہ پلان کیا جا رہا ہے. There are forces that are working against this and that. Do you think this is just a temporary phase between the people of Pakistan and the armed forces? Or do you think both should actually sit down and... Well, اب آپ مجھے ذرا ایک اور سائڈ, پولیٹیکل سائڈ کا سوال کر رہے ہیں. نہیں سر, because میں نارملی while still working I would like to, but I am ready to respond to this. دیکھیے, میرے خیال سے جب تک یہ طے نہیں ہو جاتا who's to play what role, بنیادی طور پہ تو جس کا کام اسی کو ساجے, اس میں وہ غلطیاں بھی کرے گا. اور وہ ہر محکمے میں اور ہر انسٹیٹیوشن میں ہوئی ہیں, خرابیاں بھی آئی ہیں, بڑی خوبیاں بھی آئی ہیں. there are success stories, there are not too good stories also. جی, but that doesn't mean that I should take over your work. Exactly. ٹھیک ہے نا, جسٹ بیکاز یو ناٹ. اب آپ میں کہوں جی اتنے اچھے پوڈ کاسٹر نہیں ہیں, یہاں غلطی ہوئی تھی وہاں ہوئی, اب میں آئی شوڈ سجیسٹ یو اور واٹ ایور. جی بالکل. سو آئی تھنک یہ ابھی سیٹل ہونا رہتا ہے, اور یہ اس کی ابھی ختم میں نہیں دیکھتا اس کو ٹل دس رول پلئنگ آؤٹ از سیٹلڈ. ہم نے ایک وہ جس کو آپ لوگ ہائبرڈ سسٹم کہتے ہیں, وہ اس میں چلے گئے ہیں, لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. اور مجھے کچھ دیکھتے ہیں کامیاب ہو جائے تو وہ بھی کوئی سسٹم تو ہونا. ایگزیکٹلی, بیکاز دیکھیں اس ساری ریزن کی وجہ سے آپ والی باتیں کہ ہم لوگوں نے جو ایکچوئل ہے کہ لوگوں کے اندر ایک انریسٹ جو آ گیا ہے لوگوں کے اندر. وی ڈونٹ ہیو اینی پلیس جہاں لوگ کسی بھی طرح کی آؤٹنگ کر سکیں.
کسی بھی طرح کا اپنا اسٹریس ریلیز کر سکیں. دیکھیں اسپورٹس بھی نہیں ہے, بالکل ایڈونچر نہیں ہے. اسپورٹس تو صرف کرکٹ ہی ہے, اس کے علاوہ کیا رہے گا؟ اب کتنی آپ کرکٹ, زندگی جو ہے ایک چیز سے نہیں طے ہوتی. بالکل. تو شکر ہے کرکٹ ہے, لیکن اور بھی دکھ ہے زمانے میں کرکٹ کے سوا. بالکل. اور جتنا پیسہ کرکٹ جنریٹ کرتا ہے, جی ہم لوگ تو ایکچولی کرکٹ کے اوپر ہی فیسٹیولز بن سکتے ہیں. That's right. تو وہ بھی بندوقوں کے سائے میں ہوتا ہے, جو انٹرنیشنل میچ ہوتا ہے, اوور کل ہے, اور ویری فیو ٹیمز کم. اینڈ سو مجھے ایک دفعہ باہر سے آئے ہوئے تھے لوگ, کہنے لگے وی ہیئر ویری گڈ تھنگس اباؤٹ یور صوفی میوزک, تو ویئر کین وی گو دس ایوننگ. تو میں ایک دم ان کی شکل دیکھوں, مجھے تو لاہور میں نہیں پتا کہ کہاں آج صوفی میوزک, کیونکہ دیر از نو کیلنڈر آف ایونٹس, دیر از نو ریگولیرٹی. ایون قوالی کی نہیں, صوفی میوزک کی نہیں, فوک ڈانس کی نہیں, باقی تو آپ کانسرٹس وغیرہ چھوڑ دیں. یا سو ادھر کس چیز کی ہے کیلنڈر؟ آپ صبح باہر اخبار اٹھائیں تو آپ کو 10 جگہ ملتی ہیں, آج آپ یہاں جا سکتے ہیں, یہاں جا سکتے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ادھر اخبار اٹھائیں تو آج اس کی تاریخ اس کے جگہ عدالت میں لگی ہوئی ہے, آج پیشی ہو رہی ہے, آج ادھر پیش ہونی, اس کی ضمانت ہو گئی ہے, وہ ECL پہ آ گیا ہے, اس کا کیس کی ملتوی ہو گیا ہے. پہلا آدھا دن تو دا ہول ٹیلی ویژن اینڈ دا ہول نیٹ ورک از اونلی کنفائنڈ ٹو کیسز. بالکل. کیا ہم نے یہ ملک بنا کے رکھ لیا ہے؟ اس ملک میں سوائے ایک دوسرے پہ کیسز ڈالنے کے اور پکڑ دھکڑ کے, اور اس کا بھی رزلٹ کتنا فائدہ ہوا ہے, کتنا ایماندار ہو گیا ہے ملک, یا چل پڑا ہے, یا تو یہی ہو جاتا. تو کس طرف لگ گئے ہیں ہم؟ ایک منفی پالیٹکس یا منفی ایکٹیویٹی ول نیور ییلڈ ریونج پالیٹکس. سو ایک پازیٹیو سائڈ کی چیز پہ جائیے. یہ ساتھ زندگی کے کاروبار چلتے رہتے ہیں, جو ہے کہ آپ نے کرپشن کو بھی ڈیل کرنا ہے, آپ نے بیماری کو, یہ بیماری کی طرح ہے, لیکن باقی ایکٹیویٹیز کدھر ہیں؟ سو ہم نے اصولاً میرے خیال سے کلچر کو یہی سمجھا, یار ہمیں گانا بجانا تے مراسی پان تے ہمیں شغل میلہ ٹھیلا, اس کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. کھیڈاں, اسپورٹس کا مطلب کھیڈاں, اور فیسٹیول کا مطلب میلہ. تو وہ جو اس کی سیریسنس بھی ہے ساتھ اٹیچڈ, کہ اس کی کتنی ایک امیج میکنگ دنیا بھر میں آپ کی پہچان جو ہوتی ہے, وہ آپ کے پولیٹیشین سے نہیں ہوتی, وہ آپ کے کلچرل ہیروز سے ہوتی ہے, آپ کے اسپورٹس کے ہیروز سے ہوتی ہے. ہو کیئرز کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کون ہے؟ ان کو تو مائیکل جیکسن کا پتہ ہے, یا ان کو بیونسے کا پتہ ہے, یا وغیرہ وغیرہ. سو بٹ ہیئر اٹس دی ادر وے راؤنڈ. سر, جہاں ہم بات کرتے ہیں آپ کی کنٹریبیوشنس کی, وہاں آپ کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ابھی پاکستانی سنیما میں, وہ ہے بلال لشاری کے نام سے. جی. You have been a father of 3. You have 3 sons, mashallah. Bilal was the only one who showed کہ جی میں نے اس طرف جانا ہے. اینڈ اے ویری ارلی ایج, اس ٹائم پہ جب ہر بندہ ڈاکٹر, انجینئر, اور کہ جی MBA, CA, BCom, SheCom, he said I want to go and study films, and you let him. Again, I believe in this, that we should let children decide for themselves. اور کھلا پن, باوجود اس کے کہ I'm ایک ریگولر بیوروکریٹ, ہماری فیملی میں سے کسی کا یہ کہنا کہ جی میں فلم میکر بننا چاہتا ہوں, ہیرو بھی نہیں, فلم میکر بننا چاہنا. بھائی اچھا تسی تو کیا میں ہیرو بننے ہونے کہ نہیں, میں فلم میکر بننا ہے. اچھا میں پہ فلماں کیڑیاں ہے نہیں پاکستان ہے جڑیاں تو فلم میکر بننا چاہنا ہے. میں اب 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. جی. تو سنیماز تو ختم ہو رہے ہیں, فلم کوئی نظر نہیں آتی 2-2, 4-4 سال. تو تم کہتے نہیں, میں نے کہا یا پھر باہر جا کے تم اپنا کیریئر بناؤ, یہ سوچو فلم کا. کہتا نہیں, اسی لیے اس ملک میں بنانا چاہتا ہوں کہ یہاں نہیں بنتی, اور میرے لیے وہ معیار بنانا نسبتاً بہت آسان ہوگا. باہر کے معیار سے میچ کرتے کرتے مجھے 30-40 سال لگ جائیں گے, یہاں میں شاید بہت جلد کر لوں گا. اور وہی ہوا. تو حالانکہ وہ لمس میں پڑھ رہا تھا, اینڈ درمیان میں ہی اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ, تو وی ایز پیرنٹس لیٹ ہم ڈو اٹ. اینڈ دا اونلی تھنگ آئی ٹولڈ ہم واز دین ورک فار ایکسلنس. آئی ڈونٹ کیئر واٹ یو ڈو, لیکن میڈیوکریٹی
از ناٹ ایکسیپٹیبل. ویڈیوکریٹی کرنی ہے تو پھر کسی سروس میں آ جاؤ, لیکن اوپن فیلڈ میں رہنا ہے تو پھر آئی ڈونٹ کیئر تم جو کر رہے ہو, لیکن اس میں پھر نمبر 2 کی بات نہیں ہے. تو ہی سیڈ نہیں جی آئی ڈو مائی بیسٹ. اور سو ہی ٹیکس ہز ٹائم, بٹ ہی is a very deep diver in the sense that he goes to جی. اچھا, کام جب آپ اس کا دیکھتے ہیں, مطلب مولا جٹ تو 9 سال اس کو لگے, جس کے اندر پرابلمس بھی فیس ہوئیں, تھوڑے ڈیلے آ گئے, کووڈ آ گیا اینڈ ایوری تھنگ, بٹ میں نے بلال کو کبھی اپنی ویژن پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہوئے دیکھا. ڈیورنگ دا پروڈکشن آف مولا جٹ, کافی گروسم پروڈکشن تھی, اور کوئی ایسا پوائنٹ لگا آپ کو کہ واقعی ہی بلی نے لوز ہوپ کیا کہ یار یہ میں نے کیا کر لیا؟ ناٹ ایٹ آل. میں حیران ہوا. ایک تو اس کو ہی ٹیکس ہز اون ٹائم, بلکہ میں کبھی کبھار تھوڑا سا اپنی فرسٹریشن کا اظہار کرتا تھا, یار کوئی تو کی بنا رہے ہیں, کوئی بینر بن رہی ہے, کوئی مغل اعظم بن رہی ہے, کدھرے تے مکا اس نو. تو بٹ ہی وڈ لسن, ہی وڈ سے آپ بس انتظار کریں. اور پھر جب خاص طور پہ تیار ہو گئی فلم اور 1-2 ہچز آئیں تو میرا خیال تھا وہ بڑا فرسٹریٹ ہو جائے گا, کیونکہ وہ اس کی وجہ سے نہیں تھیں دیری, کچھ تو اس کی اپنی وجہ سے تھی, کچھ وہ ایک لیگل کیس آ گیا, دوسرا کووڈ نے 2 سال لے لیے. تو بٹ آئی ٹیل یو ہی واز سو ریلیکسڈ. اچھا, اتنی ایک طرف انویسٹمنٹ تھی, دوسری طرف ٹائم کی کتنی انویسٹمنٹ, اور پتہ نہیں تھا کہ کووڈ کے بعد سنیموں کا کیا ہوگا, بلکہ لگ رہا تھا اب تو سنیماز گئے, کیونکہ ایک سیٹ خالی رکھیں گے, یوں بیٹھیں گے, یہ ہوگا, اس طرح کی باتیں چلی ہوئی تھیں. بٹ ہی ہیز اے ٹریمینڈس پیشنس اینڈ کانفیڈنس, اینڈ ہی از ایز واٹ شیل ون سے سرین ایز دا سی. آپ کبھی نہیں اس کو کول ایز اے کیوکمبر. ہاں, کول ایز اے کیوکمبر. تو وہ ایک سمندر کی طرح ہے. اینڈ obvious بات ہے, دس ہیز ٹو ڈو اے لاٹ ود یور اپ برنگنگ. مولا جٹ کے اندر آپ, مطلب یو بینگ این ایکٹر یور سیلف, آپ نے اس کا وائس اوور کیا تھا, دا انیشیل وائس اوور دیٹ کیم اباؤٹ. تو سر, تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا یار اچھا میرا بھی ذرا ایک سین تے پا اندر؟ میرا خیال سے وہ آپ ہی کہے گا, انہیں نہیں کیا 2 قدم تم نہ چلے 2 قدم ہم نہ چلے یار بلی. مطلب لیکن اس نے مجھے وائس اوور کے لیے کہا, تو وہ جو وہ شروع والا ہے, کیا ہے, دیس پنجاب چکیا سیکھ سور میں بیر دا پہاڑ, تو وہ میں نے کیا. لیکن اس نے اس کے لیے بھی مجھے بڑا ٹف ٹائم دیا. وہ گرمیوں کے دن تھے, کمرے میں ہی وہ ایک اسٹوڈیو سا بنایا ہوا تھا, وہ پنکھا اے سی بند ہو جاتا ہے جب آپ نے اس قسم کا وائس اوور کرنا ہو, تو وہ پسینے میں کھڑا ہوں. تو اچھا, وہ پنجابی میری کریکٹ کر رہے ہیں, یعنی میں حیران سا کہ بھی انہوں تو آپ اجے پوری طرح پنجابی نہیں آندی. ایک تو پنجابی فلم بنا لی سو, دوسرا میں جدوں کہہ رہا دیس پنجاب چکیا سیکھ سور میں ویر دا پار, کہتا یہ بھار نہیں ہے, پار. سو اٹ واز انٹرسٹنگ, بٹ in 40 minutes I had to read just 2 minutes lines, so it took me a lot of time. نہیں, آپ نے وار میں آئی تھنک اس نے آپ کو رول دیا تو اس نے کہا تھا بس اے نہ لگے کہ پیو ہر فلم وچ ہوندا ہے. ہاں, یہ بھی گل صحیح. او کیونکہ کترینا منو ٹیلی فون کرن لگ پئی سی نا جی, تے انہیں کہ ابا خراب نہ ہو جاوے. سر obviously بات ہے, ایک دا گولڈن ایرا آپ نے دیکھا فلم انڈسٹری کا, اور ایک ٹائم تھا کہ سنیماز کے اسٹوڈنٹ شوز ہوا کرتے تھے اور لائنیں لگی ہوتی تھیں. سیڈلی وی آر ناؤ لیس دین 70 اسکرینز ان پاکستان, پاپولیشن آف 25 کروڑ, جو کہ پیپر پہ کہتے ہیں 25 کروڑ, مگر سے تو ہم آ گئی ہیں, اور ہمارے پاس 70 اسکرینیں ہیں. بس یہ وہی بات ہے کہ کلچرل سائڈ از دا موسٹ نگلیکٹڈ سائڈ ان آور کنٹری. ہم نے سڑکیں بڑی اچھی بنا لی ہیں, ہم نے بلڈنگیں بنائی ہیں, پل بنائے ہیں, یہ وہ بڑا کچھ اس ملک میں ہوا بھی ہے, پازیٹیو کام بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے سنیماز گرے, تھیٹرز کے. مجھے جب میں واز ان دی CDA تو پوچھتے تھے وہاں کے امبیسڈرز ہمارے اسلام آباد میں کہ یہ آپ کا شہر کیپٹل کیسا ہے, اس میں ایک تھیٹر ہال نہیں ہے, ایک سنیما ہال نہیں ہے. تو مجھے شرم آتی تھی. پھر ہم نے
یہ سینٹورس وغیرہ جب ہمارے ہوتے ہوئے بن رہی تھی بلڈنگس، تو اس میں یہ لازم قرار دیا. دو سنیما اب شاید ہیں، لیکن اوور آل اٹس اے ویری ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرس. تو اتنے تھوڑے سنیموں سے نہ تو وہ فلم کی فیزیبلٹی بنتی ہے. یہ مولا جٹ جیسی کامیاب فلم بھی باہر اگر اس کو سپورٹ نہ ملتی تو یہ اپنے پیسے بھی پورے شاید نہ کر پاتی. بالکل. تو اس اسکرینز ہی اتنی تھوڑی ہیں کہ کوئی اچھی فلم کیسے بنائے. اور اس کے لیے آئی تھنک ساروں کو بیٹھنا چاہیے، پروڈیوسرز کو، ڈائریکٹرز کو، گورنمنٹ کو، اور کوئی راستہ نکالنا چاہیے. ہر چیز کا سولوشن نکل سکتا ہے. آئی ایگری وتھ یو، بیکاز آپ دیکھیے یو بینگ سنیما اونر یور سیلف، یو انڈرسٹینڈ کہ ایک سنیما ہمارے معاشرے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، ہماری فلم انڈسٹری کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، ہماری آرٹس اینڈ کلچر کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. سر نیوز دیکھتے ہیں آج کل، نیوز چینلس اب کم کر دیا ہے. میرا خیال ہے ٹیلی ویژن پہ کبھی نیوز چینلز کا تھوڑا بہت ایک آدھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ میں دیکھتا تھا، اب تو کافی مہینوں سے بہت کم. اچھا، ڈو یو تھنک ہمارے یہاں جو نیوز اسپیشلی ہر بندہ تو نیوز چینل بنا رہا ہے، انٹرٹینمنٹ چینل تو کوئی بنا ہی نہیں رہا، ہمارے یہاں نیوز واقعی کیا ہمیں اجازت ہے سچ بولنے کی یہاں؟ پارشلی یس. مطلب کبھی تو یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں یار بڑا کچھ بول لیتے ہیں لوگ اور بڑا کرٹیسائز بھی کر لیتے ہیں. پھر ایک دم کوئی ایسی ویو آتی ہے کہ سارا کے منہ بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، لیکن پھر بھی کافی حد تک کھلم کھلا ایک دوسرے کو، ایک پارٹی کا بیٹھتا ہے دوسری پارٹی کا، وہ ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں. اینکرز بہت ٹف ٹائم دے دیتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل کوئی گلے بند ہیں، زبانیں بند ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بہت پھر اب یہ سوشل میڈیا بھی چل پڑا ہے تو اس پہ بھی بہت کچھ بول لیتے ہیں. تو کئی دفعہ تو بے لگام بھی ہو جاتا ہے سارا کچھ. لیکن یہ بھی درست ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں سے روک تھام آ جاتی ہے. So that's how it is. In the next 5 years آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کلچرل ایکٹیویٹیز دوبارہ سے واپس آئیں گی، اسپیشلی یہ جو سوشل میڈیا کی طرف سے ایک ہلکا سا انکریجمنٹ آئی ہے؟ سوشل میڈیا پہ آ جائیں تو مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے فزیکلی نظر نہیں آتی. یعنی پہلے ہر ضلع میں میلے ہوتے تھے. دیکھیں نا آپ ہمارے اس خطے کا مزاج دیکھیں کہ ٹپے، مائیے، دوڑے، ککلی، یہ کاسنی دوپٹے والی، یہ منڈا عاشق تیرے تھے، یہ ہر مہندی پہ گایا جانا. اس کا مطلب اٹ ہیز بین اے ویری رومانٹک سوسائٹی. جی ٹھیک ہے نا. ہیر گائکی، اور ادھر سونی مہیوال، اتنی سٹوریز ہیں رومانس کی. ہوں تو رومانس سے بڑی پابندی ہے، کر ہی نہیں سکتے تسی. اچھا ان کا ایک رومیو جولیٹ انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، ہماری ہیر بیچاری کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن لوگوں میں ہے، جو ہمارے گاؤں میں لوگ ہیں ابھی بھی بلے شاہ اور ان چیزوں کو بہت اپناتے ہیں. لیکن اب بابو کلچر نے یا اوپر اتنا اس کو، یہ تو شکر ہے کوک اسٹوڈیوز اور کچھ آپ لوگوں نے اس چیز کو رائج رکھا. بٹ ٹو بی آنیسٹ میں اگر اس طرح سین دیکھنا چاہوں کہ اچھا شہر میں سرکس ہو رہے ہوں گے، تھیٹرز ہوں گے، اور یہ جو ہے سنیماز ہوں گے، اور بہت ساری کلچرل ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو مجھے یہ رینگتا ہوا ہی سسٹم نظر آتا ہے. When was the last time you actually spoke to عثمان پیر زادہ صاحب یا the پیرو brothers? Because ان لوگوں نے بالکل ہی فیسٹیولز کرنے چھوڑ دیے. ہاں بس وہ بھی بد دل ہو گئے. اٹس بین لانگ ٹائم، 2-3 سال کم از کم ہو گئے ہوں گے جب میری بات ہوئی ہوگی. تو بٹ آئی بین انکریجنگ دیم اے گریٹ ڈیل. میں یہ اوپن ایئر تھیٹر وغیرہ ان کو فری آف کاسٹ ہم ہمیشہ کرتے رہے اور بڑا بیک اپ کرتے رہے. ان کی بیوروکریسی میں جو بھی ایشوز آتے تھے تو سو وی ہیو ورک ٹوگیدر اینڈ دے ہیو بین اے گریٹ ریسورس. لیکن ہم نے اپنے ریسورس، چاہے وہ اسپورٹس سائڈ پہ ہو چاہے کلچرل سائڈ پہ ہو، پھر ان کی کبھی بیٹھ کے اب پھر بھی تھوڑا سا یہ مریم صاحبہ جو ہیں، اورنگزیب، ان کا میں سنتا ہوں، میری کبھی ان سے ڈائریکٹلی نہیں ہوئی ملاقات. ان کا پرو انٹرٹینمنٹ، لیکن پرو انٹرٹینمنٹ ہے. کچھ سنیما کو بھی تھوڑا سا انہوں نے کیا ہے بیک اپ.
But I think there need to be more meetings and more consistent policies and the right people at the right job. اور اس کو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے خیال سے. اگر ایک لحاظ سے تو میں کہتا ہوں اگر حکومت صرف کچھ نہ کرے یعنی پابندیاں ہی ہٹا دے تو یہ جو کلچرل لوگ ہیں پرائیویٹ سیکٹر جیسے پیرو کا ایک نام ہے, بہت سارے اس طرح ہیں, وہ خود ہی نکل آئیں گے. ان پہ جب آپ رکاوٹیں, بندشیں اور NOCs اور ٹیکسز اور فلانا اور یہ اور وہ, اچھا ادھر آپ کتنا بھی اچھا پروگرام بنا لیں 2 دن پہلے کہہ دیا جاتا ہے نہیں جی حالات ٹھیک نہیں ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ LLF کو مسئلے آتے رہے ہیں. لاہور لٹریری فیسٹیول ہے, کوئی ناچ گانا بھی نہیں ہے, تو 4 دن پہلے کہ نہیں جی وہ حالات ایسے نہیں, آپ ادھر کر لیں, شفٹ کر دیں. بھائی کوئی پروگرام کی حیثیت ہوتی ہے, کوئی اس کی پلاننگ ہوتی ہے. سو آئی تھنک ایوری بڈی ہیز ٹو گیٹ ٹوگیدر. پہلے وہ ریزالو نظر آئے حکومتی لیول پہ, اینڈ دین آل دی کلچرل زارز آف دس کنٹری ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ سے بھائی ہم نے ملک کو, کیونکہ جب تک آپ لوگ کہتے ہیں جی دا پرابلم از اکنامکس, میں کہتا ہوں دا مین پرابلم از کلچرل, کیونکہ اکنامکس تو آپ کو IMF بھی ٹھیک کر دے گی, ٹھیک ہے, ٹیکہ مل گیا ٹھیک ہے, اچھا چائنا کر دے گا, کوئی اور کہیں سے کچھ مل جائے گا. واٹ ول یو ڈو ود یور, اور کلچر کا مطلب صرف یہ وہی بات ناچ گانا نہیں ہے. کلچر مینز آپ کی سوچ کا انداز, آپ کا ویژن, آپ کی آؤٹ لک, آپ کا رہن سہن, آپ کی لوگوں سے روابط, آپ کا ایک دوسرے کا کیسے ایک کھلا پن, ایک روشن خیالی, یہ سارا کلچر سے آتا ہے. جی بالکل, یہ دکانداری اور پیسے بنانے سے اور اکنامکس سے نہیں آتا. بالکل, وہ تو برانڈرز رول کے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے, مگر ان کا کلچر کیا ہے. سو کلچر بنانے کے لیے, ایک ہیپی سوسائٹی بنانے کے لیے, ایک نارمل اور ایک سین اینڈ بیلنس سوسائٹی بنانے کے لیے, اٹ از اونلی تھرو کلچر, اٹس نیدر تھرو پالیٹکس نار تھرو اکنامکس. تو ہم ایک امبیلنس سوسائٹی بن چکے ہیں. پچھلے 40 سال سے جو اس ہمارے اوریجنل کلچر پہ, فوک کلچر پہ ایک اور سپر امپوز کر دیا گیا ہے کلچر, وہ اس نے ہمارا گلا گھونٹ کے رکھ دیا ہے. تو اس گھٹن سے ہمیں اگر کوئی اتنی ہی کوشش کر کے نکالے گا نہیں تو یہ گھٹتا جائے گا. آپ اکنامکس میں بھی ترقی کر لیں, پالیٹکس میں کر لیں, ایز اے سوسائٹی یو ول نیور گرو. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے. اللہ کرے سر یہ آپ کے خیالات, اور آپ جیسا ویژنری ایک اور ہے, اور بلکہ میں تو کہوں گا آپ ہی پھر سے آئیں اور یہ چیزیں پھر سے امپلیمنٹ کریں. بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے, لیکن ان کو اتنی آواز نہیں ملتی, توجہ نہیں ملتی, کیونکہ کسی نے سننا تو ہے نا اس آواز کو کہ بھی کلچر بھی کوئی حیثیت ہے. وہ یہی تصور یہی ہے کلچر کا, گانا اٹھانا ہو گیا تو اچھی بات ہے, نہ ہوا تو اس سے بھی مطلب دیکھ لیا نا آپ نے, کلچر نہیں کیا آپ نے, دیکھ لیا کلچر ولچر بن کے تانوں پہ گیا. another kind of culture is now taken over. جی تو اس کا پھر آپ دیکھ لیں اس کے اثرات کیا آ رہے ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے اگر آپ لوگوں کو بزی نہیں رکھیں گے, لوگوں کے پاس کوئی فارم آف انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کے گلے آ کے پڑیں گے. پھر ہماری آئیڈینٹی اس سے ہے, ہماری ایک سینس آف پرائڈ ہونی چاہیے کہ یہ میرے گیت ہیں, یہ میرے رسم و رسومات ہیں, یہ میرا طور طریقہ ہے, یہ میرا انداز ہے, ویلیوز ہیں, یہ میرا. اگر وہ اس میں کنفیوژن ہے, اس سے ہے ہی نہیں, ہم نے باہر سے چیزیں سیکھنی, امپورٹ کرنی ہیں اسی کا, تو پھر وی آر ہینگنگ ان دی ایئر. نہیں کامران انکل, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میں ایکچولی آئی گریو اپ ان اے لاہور دیٹ واز ڈیزائنڈ اینڈ واز بیوٹیفلی پورٹریڈ بائی یو. آپ کی والدہ کا اور بلکہ آپ کی والدہ کی والدہ کا بھی اس میں بہت سارا رول ہے, اور اٹ واز آلویز گریٹ ورکنگ ود دیم, پرٹیکولرلی یور مدر, اینڈ دوز ور گریٹ ٹائمس. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت رونقیں رہی. جی اور اللہ کرے دوبارہ ہوں گی اور واپس آئیں گی, آئی ایم شیور. انشاءاللہ. سر آخری سوال, obvious سی بات ہے, which is the gist of everything. بلی کی شادی کب ہو رہی ہے؟ منو بھی دس دینا, میں بھی آ جاؤں گا, because maybe likes to share with friends like you, لیکن ابھی کوئی چانسز نہیں, کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. کوئی خاص کڑی انہوں کرنی لگے گی. دارو لبنی پائے گی. اب تو حمزہ نے بھی شادی کرنی ہے, بلی نہیں کر رہا.
لیکن تھینک یو ویری مچ سر, اور اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے, آباد رکھے, اور انشاءاللہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس دن بسنت ہونی اس دن میں نے آپ کو واپس اپنے شو پہ بلانا. میں نے کہا سر ہے دیکھو پھر تو بسنت یار, یہ اس کو ذرا سیریس I would like through this کہ why don't we at least have a discussion at the government level. بالکل کہ آپ ریجیکٹ کر دیں بات کی بات ہے, مگر ایک پراپر میں نے میٹنگ ہی نہیں ہوتے دیکھی اس پہ. اتنا بڑا ایک ہمارے سے کلچر کھو گیا ہے فیسٹیول, تو کم از کم کوئی چیف منسٹر کوئی پرائم منسٹر اس پہ میٹنگ تو کرے. جی there is no meeting. سر بس ان کو اپنی کیسز سے نہیں نجات ہے, اس کی وجہ ہے they all want to do it but there is a reason and I think that reason is کہ ان کو اندیشہ ہے ادھر سے عدالتیں کچھ بول دیں گی, کئی میڈیا والے شور مچا دیں گے, کوئی پولیس کچھ کہہ دے گی, یہ ایک رپھڑ والا کام ہے. سر میں تو یہ مانتا ہوں کہ اگر جس دن انہوں نے کرانا ہوگا نا ایک ڈنڈا آنا ہے, پھر ریزالو چاہیے نا, سب کچھ ہو جائے گا. جب ریزالو آ جائے گا اینڈ وی ہیو اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹرز, ایک دو کے میں نے نام بھی لیے, میں دوبارہ نہیں لینا چاہوں گا, لیکن وہ بھی نہیں کر سکے. میں اور کرنا چاہیے. ایک دن آئے گا بسنت دوبارہ پھر سے ہوگی. سر تھینک یو سو مچ. خواتین روزہ تھینک یو سو مچ. ٹیون ان نیکسٹ ویک. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکیوز می ود احمد علی بٹ. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.